ضیاء بتائیے گا، بڑے بیان دے رہے ہیں وزیر اعلیٰ کہ ہم بڑی تیاری سے آئیں گے، ہم نے وہ حکمت عملی بھی طے کر لی ہے کہ حکومت اگر ہمیں احتجاج سے روکتی ہے تو ہم کیا کریں گے. ذرا ہمیں اوور آل سچویشن بتائیے گا. جی اس مرتبہ ان کی تیاریوں کی نوعیت بھی ڈیفرنٹ ہے، لیکن جیسے کہ پریس ریلیز میں بھی کہا گیا ہے اور بیانات میں بھی کہا گیا ہے کہ اس جو احتجاج ہے 24 نومبر کی، اس کے لیے کمیٹی بنی ہے اور وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ احتجاج کی نوعیت کیا ہوگی. اور یہ اگر مذاکرات، اس میں یہ بھی آپشن ہے کہ مذاکرات کا آپشن بھی اوپن ہے. اگر مذاکرات کے نتیجے میں کچھ نتیجہ نکلتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس احتجاج کو ملتوی بھی کیا جاتا ہے، لیکن اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو اس کے لیے پھر انہوں نے مکمل ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس مرتبہ اس تمام جو احتجاج ہے اس کے لیے ایک پورا بجٹ مختص کیا گیا اور جو بتا رہا ہے 50 کروڑ روپے کے قریب یہ بجٹ ہوگا. اور اس کے لیے ریلیز نکالی جائیں گی یونین کونسل کی سطح پہ جو ہے تو پی ٹی آئی کو اپنی تنظیم کو متحرک کیا گیا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ یہ 24 نومبر کو کال ہے تو 24 نومبر کو ہی اسلام آباد پہنچیں گے، بلکہ یہ آہستہ آہستہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے. اور ان کی اس مرتبہ یہ کوشش ہوگی کہ پنجاب، اس سے قبل تو خیبر پختونخوا کی جو قیادت تھی وہ ورکروں کو لے کے اسلام آباد پہنچی تھی، لیکن اس مرتبہ پی ٹی آئی کے اندر یہ ایک سوچ پائی جا رہی ہے کہ اس مرتبہ پنجاب کی جو قیادت ہے وہ پہلے اسلام آباد کی طرف پہنچے اور ساتھ ہی پھر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ثوابی انٹرچینج میں یہ ایک پلاننگ ہے کہ ایک خیمہ بستی بنائی جائے گی. اس خیمہ بستی میں تمام جو خیبر پختونخوا کے جو 50 کروڑ کا بجٹ ہے یہ کارکنان پہ خرچ کیا جائے گا جو جلسے کے لیے، جو پروٹیسٹ کے لیے آئیں گے؟ جی اس میں ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے، اس میں کھانے پینے کا خرچہ ہے، اس میں ٹینٹوں کا خرچہ ہے. اور تقریباً کل رات مجھے کوئی بتا رہا تھا جو کہ اس تیاریوں میں مصروف ہے، تو انہوں نے 100 من لکڑی وہ بھی جو ہوتی ہے وہ بھی خریدی ہوئی ہے، تاکہ چونکہ ان کا خیال ہے کہ سردی کی شدت میں شدت کی شدت بھی ہوگی، رات کو وہاں پر قیام بھی ہو سکتا ہے، تو ان کو گرمانے کے لیے بھی. اور پھر جس طریقے سے آنسو گیس کے شیل پھینکے جاتے ہیں تو اس آنسو گیس کے شیل کو بھی اس کی جو اثر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، دھوئیں کے لیے بھی اس لکڑی کو جلانے کے کام آئے گی. تو ٹینٹ ایک خیال یہی ہے، ایک پلاننگ یہ بھی ہے کہ ٹینٹ سٹی بنایا جائے گا ثوابی کے قریب. ابھی تک یہ پلاننگ تیاریوں سے جو آپ بتا رہے ہیں یہ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ ایک دن کا احتجاج نہیں ہوگا، تو کیا دھرنا دینے بیٹھیں گے؟ یہ حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ جی جیسے کہ متعدد پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ جب ہم گھر سے نکلیں گے تو گھر والوں کو خیر آباد کہہ کر آئیں گے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنی کامیابی کی طرف ان کا خیال ہے کہ جب تک ہمیں کامیابی نہیں ملتی تو ہم احتجاج بھی کریں گے، دھرنا بھی کریں گے. اور لیکن اس مرتبہ ایک اور بات بھی ہے کہ لاسٹ جتنے احتجاج ہوئے اس میں پی ٹی آئی کی قیادت کو منظر عام پر آنے سے منع کیا گیا تھا. اس مرتبہ تمام پی ٹی آئی، چونکہ 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی تو خدشہ یہ تھا کہ ان کو کہیں جو ہے تو اٹھا نہ لیا جائے، اقوا نہ کر لیا جائے. ابھی وہ آئینی ترمیم ختم ہو گئی تو اب تمام قیادت جو کہ روپوش تھی وہ قیادت بھی جو ہے تو اس مرتبہ منظر عام پر ہوگی. اور اس مرتبہ پی ٹی آئی کی قیادت کا بہت بڑا امتحان ہوگا، چونکہ جو روپوش قیادت تھی وہ اپنے جو قیادت کارکنان کی نظریں بھی ان پہ ہوں گی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اور ضیاء نے جو بات کہا کہ اس بار حکمت عملی انہوں نے یہ ڈیفرنٹ بنائی ہے کہ پہلے پنجاب کی قیادت آئے. اب آپ کو پتا ہے جب بھی وزیر اعلیٰ کے پی آئے پنجاب کی قیادت ہمیں نظر نہیں آئی. پہلے آپ ہاں اس میں تھوڑا سا وہ حماد اظہر صاحب سے بھی ان کا بھی ہوا تھا. کی ٹویٹس تو آتے رہتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آئے. ہاں تو لیٹس سی اب ان کی حکمت عملی کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں، اور جو بشرا بی بی ہیں وہ سیاست میں کس طرح انٹری دیتی ہیں کہ نہیں، یا پھر ہم دیکھتے ہیں جی کہ وہی منظر ہوگا جو پچھلے احتجاج اور جلسوں میں ہم دیکھیں گے.